بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ روزانہ ہم اسی ٹائم حاضر ہو رہے ہیں جناب نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ آپ ہماری خصوصی نشریات اس رمضان سن رہے ہیں بصیرت رمضان کے عنوان سے۔ آج ہمارا نصف سفر مکمل ہو رہا ہے، 15واں روزہ ہے آج پاکستان میں۔ دنیا کے کچھ ممالک میں آج 16واں روزہ ہے۔ آدھا رمضان گزر گیا، نیمہ رمضان ہم اس وقت کھڑے ہیں جب آپ سے بات کر رہے ہیں۔ 15 روزے گزر چکے ہیں۔ ماہ رمضان تیزی سے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک کی رحمت برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ جناب احسن اقبال تلاوت کلام پاک سے آغاز کر رہے ہیں۔ جناب احسن اقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے جناب احسن اقبال، آپ نے نہایت ہی خوش الہانی کے ساتھ آج کی محفل کا آغاز کیا۔ آج ہماری 15ویں نشست بصیرت رمضان کا آدھا سفر مکمل ہو گیا ہے۔ آج 15واں روزہ ہے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان سناخواہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آج ہم نے عائشہ اخلاق کو ایک مرتبہ پھر زحمت دی ہے۔ وہ پہلے بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی تھیں۔ آپ نے ان کی آواز کو، آپ نے ان کے انداز کو بہت پسند کیا۔ آج ہم نے ان کو ایک مرتبہ پھر اپنی ٹرانسمیشن میں مدعو کیا ہے۔ آج پھر کلام سنیں گے اور زحمت دیتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی نہایت ہی خوش الہان ثناخواہ ہیں، جب پڑھتی ہیں تو لطف آ جاتا ہے۔ تو آئیے کلام سنتے ہیں عائشہ اخلاق سے۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ غوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب
چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن شباب تجھ کو۔ تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن شباب تجھ کو، ملا ہے حسن شباب تجھ کو۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا ہے۔ تو بھی سائن عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں، کہ روز محشر سے ہے ہراساں۔ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس۔
جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر، اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے، ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ سامعین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو آپ سن رہے ہیں۔ طلحہ انعام نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ثاقب بھائی، رمضان بھی بہت بہترین جا رہا ہے، اور امید ہے تمام سامعین کا بھی رمضان بہترین جا رہا ہوگا، اور وہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی جو ساعت ہیں ان کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے اور ان سے برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ جناب علی قصص الانبیاء کا ہمارا یہ سیگمنٹ، بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کس پیغمبر کا قصہ ہم سننے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اولو العزم پیغمبر ہیں اور سب سے زیادہ ذکر ان کا قرآن مجید میں موجود ہے ثاقب بھائی، تقریباً 73 صورتوں میں، ماشاءاللہ، بار نہیں 73 صورتوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں مکمل 114 صورتیں ہیں اور 73 صورتوں میں ان کا ذکر موجود ہے، اور ان کی زندگی، ان کی پیدائش سے لے کر بالکل اختتام تک کے ہمیں واقعات سارے ملیں گے۔ اچھا، پیدائش سے لے کر ہم دیکھیں دیگر انبیاء کرام کی، ہم بیچ میں واقعات جو ہے وہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے جو بتائے گئے، اس میں ہم دیکھیں کہ کیا ماحول شروع کس طرح سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا بیک فارورڈ جائیں گے، پیچھے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس مصر میں بلا لیتے ہیں. اچھا جب مصر میں بلاتے ہیں تو یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, اور جو بھی اب ان کے آگے اولادیں آئیں گی وہ ساری بنی اسرائیل کہلائیں گی, بنی اسرائیلی کہلائیں گی. اچھا ابتدا ہوتی ہے مصر میں. اب مصر میں 2 طبقات موجود ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے, یہ لقب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے ایران اور روم کے بادشاہوں کو, اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے وزیر تجارت, وزیر خزانہ لگنے کے باوجود مصر کا جو بادشاہ تھا وہ دین کی طرف راغب نہیں تھا, ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد دور آگے بڑھتا گیا, مزید جو بادشاہ آئے, مزید جو فرعون مصر پر حکومت کر رہے تھے وہ ظالم جابر اور کافر حکمران جو ہے وہ آ رہے تھے. اچھا اب ترتیب یہ ہوئی کہ دو قومیں بن گئی مصر کے اندر, ایک بنی اسرائیلی اور دوسرے مصری جو فرعون کے ماتحت تھے اور فرعون کو فالو کرتے تھے, فرعون کی مانتے تھے. اچھا اب جب ایک دن بادشاہ جو ہے فرعون, اس نے ایک خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ آتی ہے جو مصر کو آ کے تباہ و برباد کر دیتی ہے. اچھا اب جب اس دور میں نجومی عروج پر تھے, اس دور میں جادو جو تھا وہ عروج پر تھا. فرعون نجومیوں سے جو ہے پوچھتا ہے کہ بھائی اس خواب کی تعبیر بتاؤ. ہم نے پہلے بھی دیکھا یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں بھی کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتائی گئی. اچھا وہ جو نجومی ہوتے ہیں وہ فرعون کو بتاتے ہیں کہ ایک بچہ بنی اسرائیلی قوم میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا. یہ وہ وجہ تھی کہ فرعون نے حکم صادر فرمایا کہ بنی اسرائیلی جو بھی اب ایک لڑکا پیدا ہو, جو بھی لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دیا جائے گا, اور جو ان کی لڑکیاں ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا. یہ تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہیں. اور یہ بڑا ہی اچھا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں طبقات بنائے جاتے ہیں نا کہ یہ امیر ہے تو اس کی زیادہ مانی جائے گی, یہ غریب ہے تو اس کو. ہم ہندو طبقے کے اندر, ہندو مذہب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے درجات بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو بالکل غریب ہے, اور شتر اور اس طرح کے نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ یہ نچلے طبقے کے ہندو ہیں, یہ جو ہے وہ بلند طبقے کے ہندو ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے بنی اسرائیل جو تھے ان کو بہت ہی نچلے طبقے پہ رکھا ہوا تھا, اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور اس قدر اس معاشرے کے اندر ان کا معیار گرا دیا گیا تھا کہ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا گیا اور ان کے لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا. اچھا اب جب یہ سلسلہ چلا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کی پہلے سے اولاد تھی, فرعون کے یہ حکم آنے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام, آگے آپ ان کا تذکرہ سنیں گے, حضرت ہارون علیہ السلام وہ پیدا ہو چکے تھے, اس لیے وہ اس حکم کے ضمن میں نہیں آ رہے تھے کہ اگر ہم سوال کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر قتل کے در پہ تھے تو ہارون علیہ السلام کیسے آ گئے, ٹھیک ہے, تو اس وقت تک یہ حکم نہیں تھا. اچھا ہارون علیہ السلام تھے, ان کی ایک بہن تھی. اچھا اب ان کی والدہ اس چیز کو چھپاتی پھر رہی تھی کیونکہ فرعون نے اپنی رعایا کے اندر اپنے جو ماننے والے تھے, فرعون کے ماننے والے, وہاں جو دائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ بات پھیلا دی تھی. جیسے ایسا تو نا ہاسپٹلس کے اندر یہ بات ہم خبر پھیلا دیں گے, جو بھی پریگننسی کا جو کیس لے کر آئے, جو بھی حمل کا کیس لے کر آئے, اس کو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ اگر یہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے تو اس کو قتل کر دیں گے, لڑکا پیدا ہوگا تو. بالکل اسی طریقے سے فرعون نے یہ سلسلہ شروع کیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ بہت چھپ چھپا کے بچا کے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں لے کر آئیں. اور اب سلسلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا تھا, یہ القاء کیا تھا ان کی طرف. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں غیر نبی کے علاوہ 2 ہی مطلب شخصیات کی طرف, 2 ہی نفوس کی طرف جو ہے وہ وحی کا یا اللہ کی طرف سے جو دل میں بات ڈالی گئی وہ ہے ایک شہد کی مکھی, جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے اسے حکم دیا, ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ شہد نکالے, اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اچھا اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ حکم تھا, اب جب آپ کو خطرہ زیادہ محسوس ہو, جب آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کی جو فوج ہے, جو سپاہی ہیں وہ آپ تک پہنچنے والے, تو آپ اس بیٹے کو, اس بچے کو دریا میں بہا دیں گی. یہ دوسری بڑی آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے. اچھا لیکن اسی طرح ہوا, حالات بگڑ گئے, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ خبر ہوئی, یہ معلوم چلا کہ بھئی اب جو ہے وہ یہ راز افشا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے بنی اسرائیل میں اور وہ ابھی تک زندہ ہے, تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کے اللہ کا نام لے کر دریا کے سپرد کر دیتی ہیں, اور اپنی بیٹی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ بولتی ہیں کہ آپ جاؤ اور دیکھو کہ یہ تابوت, یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دریا کے سپرد کیا ہے, یہ کہاں جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن
دریا میں جو ہے وہ تابوت بہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کی بہن کنارے پر جو ہے وہ چلی جا رہی ہیں. آگے جا کے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ فرعون کے محلات کے قریب موسیٰ علیہ السلام جو دریا میں بہتے جا رہے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ شاہانہ انداز رہائش کا فرعون کا کیا تھا کہ دریا کے کنارے پہ، ہم دیکھتے ہیں نا آج کل کہ بیچ کے کنارے پر جو ہے وہ ہمارا گھر تعمیر ہو اور صبح صبح دیکھیں تو سن سائٹ دیکھنے کو ملے، سی ویو دیکھنے کو ہمیں ملے. تو یہی طرز حکومت فرعون کی بھی تھی. دریا کے کنارے اس کے محل تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتی ہیں کہ جو محل کے وزیر تھے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک غیر معروف چیز دریا میں بہتی آ رہی ہے. وہ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں تابوت ہوتا ہے، تابوت میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، محل میں لے کر جایا جاتا ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک اور نیک ہستی کا ذکر ہے، وہ ہے فرعون کی بیوی، اللہ رحم فرمائے. اچھا اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں ہم نے ان کی بات نہیں کی. یہ ایک نیک عورت تھیں، اور فرعون نے ان کے خاندان کو قتل کر دینے کے شرط پر کہ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کرتی تو میں آپ کے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا، اس وجہ سے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے فرعون کے نکاح میں آئیں یہ نیک خاتون. اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ خواتین میں وہ جو خواتین جو جنتی سردارنیاں ہوں گی، جنت میں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہوگا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے بھی تذکرے ملتے ہیں. اور امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی امہات کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ تذکرہ موجود ہے. اچھا اب وہ اس بچے کو دیکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس بچے کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو پالنا ہے، اور ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم اسے اپنا بیٹا جو ہے وہ کنسیڈر کر لیں، اعلان کر دیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. فرعون اس بات سے خائف تھا، اور فرعون کو جو اس کے نجومی نے بتایا ہوا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، لیکن وہ اس چیز کو نہیں روک سکا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھ رہے تھے. اللہ. اچھا اب اللہ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ رضاعت نہیں کرنی، یعنی کسی بھی دوسری عورت سے دودھ نہیں پینا، فیڈنگ نہیں کرنی. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہیں وہ دیکھتی آ رہی تھی محل کے اندر، انہوں نے سارے معاملات دیکھے. اچھا یہ دیکھیں جاسوسی کا بھی ایک سلسلہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی ریکی کرتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ریکی کے طور پہ رکھا ہوا تھا. اچھا اب جب بہت ساری عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں بچوں کو اجرت لے کر وہ آتی ہیں محل میں، تو ان کی بہن دیکھتی ہیں کہ ساری عورتیں جو ہے وہ نامراد واپس جا رہی ہیں، تو وہ حضرت آسیہ کو جو ہے علیہ السلام ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس کو اپنے پاس رکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہاں پر خوش رہیں گے، اور وہ جو ہے نا کسی انعام اگر آپ ان کو تھوڑا سا انعام دیں گے تو وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے. یہ انہوں نے تدبیر کی. اچھا اب وہ کیا وجہ تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام وہ بالکل اس کی اجازت دیتی ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام واپس آپ تک پہنچیں گے. یہ تدبیر دیکھیں کیسے سمندر دریا کے سہارے دیا اور بیٹا واپس اپنے پاس آیا، والدہ اس کا خیال رکھ رہی ہیں. اچھا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ محل میں آئی ہیں، اور محل میں جو ہے وقت گزارنے لگی. موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر جو ہے فرعون کے محل کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پرورش پانے لگے، اور جب 16-17 سال کی عمر کو پہنچ گئے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہے بات کہ میں بنی اسرائیلی قوم سے ہوں، اور بنی اسرائیلیوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں کا ایک لڑکا جو ہے وہ فرعون کی سلطنت کو گرانے کا باعث بنے گا، فرعون کے وبال کا باعث بنے گا. یہ تمام بنی اسرائیلیوں کو بھی معلوم ہے، اور یہ تمام باتیں فرعونیوں کو بھی معلوم ہے جو فرعون کی ماننے والے لوگ تھے. اچھا ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیلی شخص وہ دیگر قوم کے شخص سے جھگڑ رہا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ سے توانا اور صحت مند آدمی تھے. اچھا موسیٰ علیہ السلام ایک مکہ لگاتے ہیں، اور ایک مکے کی ضرب سے جو فرعونی ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہاں ڈر جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو شیطانی معاملہ ہے، مطلب اس طرح میرے ہاتھ سے قتل ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہیں معاف کر دیا گیا. اچھا موسیٰ علیہ السلام چھپ جاتے ہیں، کیونکہ فرعونی ظاہر بات ہے وہ تو اس میں ہے نا، اس میں طاق میں ہے، کیسے ہی بنی اسرائیلی اگر کچھ کریں
تو ہم فوراً ان کو جو ہے پکڑ لیں, گرفتار کر لیں, بادشاہ کے سامنے پیش کریں, سزا دلوائیں. تو موسیٰ علیہ السلام چھپ جاتے ہیں. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر نکلتے ہیں ڈرتے ڈرتے کہ دیکھوں کہ میں شہر کے کیا حالات ہیں. تو وہی بنی اسرائیلی شخص ایک اور فرعونی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ مسئلہ فرعونی کا نہیں, یہ مسئلہ تو اس بنی اسرائیلی کا ہی ہے کہ یہ روز جھگڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیسے پھر بھی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو وہ جو فرعونی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھے بھی اس شخص کی طرح قتل کر دو گے جس کو تم نے گزشتہ روز جو ہے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کی خبر ہوتی ہے کہ یہ بات پورے شہر میں, پورے مصر میں پھیل چکی ہے کہ موسیٰ نے کسی کو قتل کر دیا ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور تذکرہ فرماتے ہیں کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا جو ہوتا فرعونی ہے, فرعون کی قوم سے ہوتا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہوتا ہے. آ کے بتاتا ہے کہ جو سردار ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ اس قوم کے سردار تمہارے قتل کے در پہ ہیں, تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اچھا, یہاں سے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے روایات میں آتا ہے کہ جنگل سے گزرتے, ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں, کچھ پینے کو نہیں, چلتے چلتے چپل ٹوٹ جاتی ہے, وہ مزید چلتے رہتے ہیں. مصر سے لے کر وہ فلسطین جانے کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں اور درمیان میں جو ہے وہ مدین شہر آتا ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے کیا تھا. تو وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور ہم اپنی گفتگو کو آج یہاں اختتام کرتے ہیں کہ وہ ایک پانی کے کنویں پر پہنچتے ہیں. بھوکے پیاسے وہ سفر کر رہے ہیں اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو ساتھ میں لے کر کھڑی ہیں. تو اس کو یہاں مختصر کرتے ہیں, یہاں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کو مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے, کل یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے, کنٹینیو ہوگا کل یہیں سے. ابھی ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا. بصیرت رمضان جاری ہے, اسی سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ, اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو, آپس میں سلام عام کرو. رواہ الترمذی. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 0330 8600 072 0336 2228 463. اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی.
آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28. افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں. یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی. نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان. تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. سامعین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے. قصص الانبیاء سے متصل ہمارا یہ سیگمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے طلحہ نام کی زبانی سنا، اور اب ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے ایک اور ساتھی احسن اقبال، جو ہمارے ساتھ روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں. قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ جزاک اللہ اتنی خوبصورتی سے میرا نام ادا کرنے کے لیے. نہیں، آپ ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور نہایت ہی ٹیلنٹڈ شخصیت ہے آپ کی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے. چلیں جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. طلحہ نام ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن اقبال سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. جناب، آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت، تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. تو فرمائیے گا جناب احسن اقبال، تربیت انسان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جزاک اللہ خیر ثاقب رضا. ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس جس کا میں ہمیشہ انتظار کرتا ہوں کہ کہیں یہ موضوع چھڑے، کہیں بات تربیت پر جا کر کنیکٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر میرا ہوم گراؤنڈ شروع ہو جائے. بہرحال کہنے کو جب بہت کچھ ہوتا ہے نا، پھر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. یہ والا سین ہے کہ تربیت کے اوپر کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کس چیز سے سٹارٹ کیا جائے اور کہاں بندہ اپنی بات ختم کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سبیل پیدا کی. سب سے پہلے تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اس کو مولڈ کرتے ہیں، اس کو موڈیفائی کرتے ہیں، ان کی تربیت اس کو شیپ اپ کرتی ہے کہ وہ کہاں جائے گا. دین فطرت سے مراد پیدا ہوتے بچے کو پتہ ہے رونا ہے تو چپ کون کرائے گا. جی، پیدا ہوتے بچے کو پتہ ہے بھوک لگی ہے، پیاس کیسے بجھے گی، بھوک کیسے بجھے گی. اوپر پنکھا چل رہا ہوتا ہے، بچہ پنکھے کو ہی دیکھتا ہے، چلتے پنکھے کو دیکھتا ہے. کوئی اس کو آواز دیتا ہے، بچہ اس کی طرف دیکھتا ہے. یہ دین فطرت ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب اس کو قضاء حاجت ہو گئی تو اس نے رونا شروع کر دینا ہے تاکہ وہ جلد از جلد اس کی صفائی کرے. یعنی طہارت کا آئیڈیا انسان کو دین فطرت پہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہی تمام چیزیں جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ والدین کو دیکھتا ہے کہ یار میں تو طہارت کو اہمیت دیتا ہوں بچپن سے، مجھے برا لگتا ہے، لیکن پھر والدین نہیں دیتے. ان کو نہیں پتہ لگتا کہ انہوں نے جب وہ کتنے دن پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صفائی ہے نہیں ہے، جس جگہ بیٹھنا ہے جس جگہ نہیں بیٹھنا، کہاں جا کے کھانا ہے کہاں نہیں کھانا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے نہیں دھونے، یہ سب چیزیں ان کو نہیں پتہ. تو آہستہ آہستہ اس کے اندر اس کے دماغ میں جو ویلیوز بنی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر وہ انہی چیزوں پر اپنے والدین کو اسٹرکٹ دیکھتا ہے تو وہی جو چیزیں وہ اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے اس کی ویلیوز اس کے اندر مزید بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح جب بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے، ہمارے یہاں یہ کلچر بہت عام ہے نا ڈومیسٹک وائلنس کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابا باہر سے آئے سب خاموش ہو گئے، مطلب گھر میں کرفیو لگ گیا. یہ بچہ دیکھتا ہے کہ شاید اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے گھر والوں کو. یہاں سے کہانی پھر بدلنا شروع ہو جاتی ہے.
وہ بھی چاہتا ہے کہ گھر میں وہ بھی آئے تو سب خاموش ہو جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے والد کو وہ ویلیو ملتی ہے، لیکن اس کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب کہ وہ ویلیو زور جبر کے طور پر لی گئی ہے، احترام کے طور پر نہیں لی گئی. اگر وہ ویلیو احترام کے طور پر بھی خاموش ہوا جا سکتا ہے، احترام کے طور پر بھی والدین کے گھر پہ آنے کے بعد اولاد اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے طرف متوجہ ہو سکتی ہے، اگر آپ محبت سے احترام سے بات کریں، احترام سے اپنی طرف متوجہ کریں. بہرحال پھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت بڑا آج کل موبائل کی صورت میں پیدا ہو گیا ہے. جی. ہم لوگ تربیت کا ضامن موبائل کو قرار دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تربیت خالصتاً سب سے پہلے نمبر پہ اگر میں کہوں، شاید اس سوسائٹی کو یہ بات ہضم ہو نہ ہو، لیکن تربیت کی پہلی ذمہ داری اور تربیت کی آخری ذمہ داری والدہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. جو ماں اپنے بچے کو بناتی ہے بچہ وہی بنتا ہے. باپ سے بچہ دور سے سیکھتا ہے، باپ کی گود میں بیٹھ کے بچہ نہیں سیکھتا، کیونکہ بچہ جس قدر اپنی والدہ سے اٹیچڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ والد سے بھی اسی طریقے سے اٹیچڈ ہوتی ہے، لیکن جو بچہ ہوتا ہے نا وہ خصوصاً اپنی والدہ سے اٹیچ ہوتا ہے. اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آئیڈیل بڑے ہو کے جو ہے وہ ابو ہوتے ہیں، لیکن بچپن سے جن سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، جن کے خدا نہ خواستہ جن کو کچھ ہو جانے پر قرار ہی نہیں آ رہا ہوتا، صبر ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ ماں ہوتی ہے. ماں سے انسان دلی طور پر جس طرح اٹیچڈ ہوتا ہے نا، باپ سے اس طرح ہو نہیں پاتا. حالانکہ یا باپ سے اٹیچمنٹ وہ شو نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کا اظہار ممکن نہیں ہوتا. کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے والد کے ساتھ، اور والدہ کے ساتھ تو والدہ والا ماحول ہوتا ہے، وہ تو بات یہ الگ ہوتی ہے. تو والدہ کی ذمہ داری اول آخر بنتی ہے تربیت کی. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواتین کو پڑھانا نہیں ہے، ہم نے اپنی خواتین کو دنیاوی طور پر دینی طور پر آگاہ نہیں کرنا، انہیں جب وہ لمیٹڈ رکھنا ہے، ان کی ذہنی حالت ذہنی کیفیت کو ایکسپوجر نہیں دینا نا تو کسی چیز کا، تو پھر وہ اپنی بچوں کو ایکسپوجر کیسے دیں گی جب ان کے پاس خود ایکسپوجر نہیں ہے. خود آپ نے کنویں کی مینڈک رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ اولاد کو کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ پوری جو وہ سٹی پہ، پورے شہر پہ، پورے صوبے پہ رول کرے گا، جب اس کو تربیت دینے والوں کو گھر سے باہر کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتہ، تو اپنے بچوں کو کیسے بتائے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی تربیت مطلب ایک معاشرے کی تربیت، کیونکہ عورت خاندان بنائے گی، خاندان سے معاشرہ بنے گا، اور ایک مرد کی تربیت سے ایک گھر کی یا ایک مرد کی ہی تربیت ہو سکتی ہے بس. اچھا جی، کلام شامل کرتے ہیں. گفتگو جاری ہے. احسن اقبال اور طلحہ انعام تشریف فرمائے. کلام کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ سب سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ
سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہو اس زمین میں ہو آسمان میں ہو تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہو اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین
سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. بہت ہی شاندار کلام اور بہت ہی شاندار انداز میں آپ نے پڑھا. گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جناب طلحہ انعام, فرمائیے گا کہ اچھی تربیت کیا ہے؟ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے, اس کی تربیت بری ہوئی ہے, اس پر فرمائیے گا. اچھی تربیت کیا ہے؟ جی ثاقب بھائی, اچھا, اچھی تربیت اور بری تربیت اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں کہ جو انسان کو انسان سمجھتا ہے اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے. ہم جب دین فطرت کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایک چیز بتا دی نا. ہمارا دین ہمیں تمام چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کر کے داخل ہونا ہے. آپ اپنے رشتہ دار کے گھر, چاچا کے گھر, تایا کے گھر جا سکتے ہو تو کیسے جانا ہے, والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, ان کی بات پر اف تک نہیں کہنا, یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو پھر تم نے ان کی نافرمانی کرنی ہے, ورنہ ایک ایک بات اپنے والدین کی ماننی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے, یتیموں کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے. جب ہم اس لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت بہتر ہے. اور اگر ہم معاشرے کو دیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ امیر کو دیکھ کر اس کے ساتھ دوستی بناتا ہے تو ہم امیر کو دیکھ کر دوستی بنائیں, ہم خوبصورت کو دیکھ کر دوستی بنائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے اور ہمارے والدین کی تربیت اس میں نقص موجود ہے. اچھا, انسان اگر انفرادی طور پہ نفسی طور پر اپنی تربیت کی اصلاح کر لے, اپنے آپ کی اصلاح کر لے, تو اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والی اولاد, اس کی آگے والی نسل جو ہے آنے والی, اس کی تربیت بہتر ہو سکتی ہے. یہ طریقہ کار اگر ہم اپنائیں تو میرے خیال سے ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے حسن اخلاق سیکھ سکتی ہیں. اچھا, افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام عام کرو. نہیں بھی جانتے تو سلام کریں گے. اس سے پتہ چلے گا کہ بچے کو کسی نے اگر سمجھایا ہے تو اس کی اپنی تربیت کا کیا درجہ ہے. اور ہمارے لیے تربیت, ہم کس سے تربیت لے رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں اصول بتایا کہ ان تمام اصولوں پر آپ نے چلنا ہے, اور اتنے سادہ طریقے سے اصول بتایا, ایک ایک اصول بتایا. پانی پینا ہے 3 سانسوں میں پینا ہے, آرام سے پینا ہے, ایک ایک طریقہ. ثاقب بھائی, یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کا نبی کیسا نبی ہے کہ جو آپ کو قضاء حاجت میں استنجا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اس لیول پہ ہے, اور اس چیز میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی پاکیزگی, اپنی صفائی کا خیال رکھنے کا کیا طریقہ بتایا. ایک ایک طریقہ. بستر پہ جاؤ تو پہلے بستر جھاڑو, صاف کرو, اس کے بعد پھر سونے کے لیے بستر پہ جاؤ. ٹھیک ہے, دستک دو, 3 مرتبہ دو, دروازہ نہ کھلے, واپس آ جاؤ. یہ تربیت کا لیول ہے. اگر ہم اسلامی اصولوں پر ہی چلنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں بہتری آ جائے گی, اور یہ طریقے ہمیں معلوم ہونے چاہیے. جب ہمیں ہی نہیں معلوم ہوں گے تو ہم اچھی تربیت اور بری تربیت میں فرق بھی نہیں کر پائیں گے. زبردست. بس میں احسن اقبال چاہوں گا کہ ہم کنکلوڈ کریں, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے ٹرانسمیشن کا. میں بس یہی چاہوں گا کہ درجے کیا سیٹ کریں تربیت کے, پہلے یہ سیکھیں بعد میں یہ سیکھیں, اس پر فرمائیے گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ 11 سال کی عمر تک انسان کے دماغ کو مولڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد انسان جو بلیوز, جو چیزیں وہ اپنے دماغ میں بٹھا لے گا, انہی کو پوری زندگی پریکٹس کرے گا. آپ کو اپنے بچپن کے واقعات یاد ہوں گے, لیکن آپ کو اپنے آج سے 2 سال پرانے واقعات یاد نہیں ہوں گے. تو وہ 11 سال کی ایج تک آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے. ابھی ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ جب انسان یہ بات غلط اور صحیح میں تمیز کرنا شروع ہو جائے نا, اس کے بعد سے تربیت پر کوئی بات نہیں ہوگی, پھر اس شخص کے اوپر وبال ہوگا جو بھی ہوگا. اگر وہ برا کام کر رہا ہے اس سے پیچھے اس کے والدین کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا. ہمارے ہاں آج بھی یہ قانون ہے, 25 سال کا مرد کوئی غلطی کرتا ہے, 20 سال کی عورت کوئی غلطی کرتی ہے, ہم لوگ سیدھا والدین کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. بچے اس لیے بگاڑ ہیں کیونکہ والدین ایسے تھے. ارے بھائی, والدین کا کردار بچے 12-13 سال کی عمر کے بعد ختم کر دیتے ہیں کہ تم پرانے ہو گئے ہو, تمہیں نہیں پتا. ان والدین سے آپ کس طرح یہ شکوہ کر سکتے ہو؟ وہ بیچارے جس قدر مظلوم ہیں اس قدر تو شاید اس معاشرے میں کوئی اور طبقہ مظلوم ہے ہی نہیں. اس لیے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کیجئے کہ 11 سال 12 سال کے بعد بچے کو جب ہوش آنا, جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, جب وہ معاشرے کے رنگ کو محسوس کرنے لگتا ہے, معاشرے کی خوشبو محسوس کرنے لگتا ہے, تب تربیت جو تھی وہ ہو چکی ہے. اب تربیت کے رزلٹس آنے ہیں اور بچے کی اپنی عقل پر اب یہ محیط ہے کہ وہ بچہ کیا کرتا ہے. دوسری بات, تربیت کے سٹیجز بہت آسان ہیں. سب سے پہلے آپ تربیت کو شروع کیجئے سیرت سے جب شروع کریں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ سیرت میں وہ تمام اصول موجود ہے جس طرح طلحہ نے ہم نے بتایا. آپ بچے کو رٹا لگوائیں گے, کچھ سمجھ نہیں آئے گی, کوشش کریں رٹا لگوائیں دعاؤں کا, جو ہماری روز و شب کی دعائیں ہیں, جتنی دعائیں بچپن میں بچہ یاد کر سکتا ہے اس کو کروائیں. ساتھ ہی ساتھ جو اعمال کرنے وہ آپ خود کریں گے. اعمال کریں گے بچہ سیکھے گا. بچہ سوال کرے گا, سوال کو کبھی منع نہ کریں. والدین کے پاس بچوں کے نا سوالوں کے جواب ہوتے نہیں ہیں. بچے نا بچے سوال ہی ایسے کرتے ہیں کہ اس میں بچکانا پن نظر آتا ہے, میچورٹی نظر نہیں آئے گی آپ کو. آپ جواب ان کو بچوں کی طرح دیں. جواب نہیں آتا تو کم از کم
پیار محبت سے ان کو سوال کرنے کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دیتے ہیں, کوئی چھوٹی چاکلیٹ دیتے ہیں کہ یار تم نے سوال کیا, بہت مزہ آیا, بہت شاباش بیٹا. اس طرح کی کوئی کیفیت اختیار کرے تاکہ بچہ سوال کرتے وقت خوف زدہ نہ ہو کہ اس کے بعد ابا کا ریئیکشن کیا ہوگا, اس کے بعد اماں کیا کریں گی. یہ سب چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہے نا, جو ہمارے پاس بیلن موجود ہے, جو ہمارے پاس جتنی بھی ہم نے ایگزامپلس رکھی ہوئی والدین کے حوالے سے, یہ میرے خیال سے اب یہ کلچر نہیں رہا. اب اس طرح بچوں کو آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں کے پاس مزید راستے بہت سارے کھل گئے. آپ سے وہ جان چھوڑا کے مزید راستوں کو اختیار کرے گا, قصوروار بچہ نہیں ہوگا, قصوروار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ماحول کو تنگ کیا تھا. تو اسٹیجز جو بھی ہے 11 سال کی لمٹ ہے, اس سے پہلے تک کوشش کریں. اگر لینگویجز سکھا سکتے ہیں لینگویجز سکھائیں. میتھمیٹکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بچے کے ذہن کو کھولنے میں, کیونکہ اس میں بچہ اپنا بہت دماغ لگاتا ہے. انسان کی جو ذہنی انرجی جتنی میتھمیٹکس کے اندر کنزیوم ہوتی ہے کسی اور سبجیکٹ میں نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان مختلف سچویشن سے نکلنا سمجھتا ہے. جب سچویشن سے نکلنا سمجھیں گے تو آج کا دور فتنوں کا دور ہے, آپ کے بچے پھر اس حوالے سے ٹرین ہوں گے بہت آسانی کے ساتھ. زبردست, بہت ہی شاندار گفتگو, اچھی تربیت پر مشتمل آج گفتگو طلحہ انعام اور احسن اقبال نے کی. جناب ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آخری کلام سنیں گے, کلام کے بعد چھوٹا سا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو مناجات کے ساتھ آج کی نشریات کا اختتام ہوگا. اب آپ سے ملاقات ہوگی ہماری کل انشاءاللہ. محو گفتگو نہیں ہو پائیں گے, بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. بصیرت رمضان جاری ہے, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. رحمت غفار کی باتیں کرے, رحمت غفار کی باتیں رحمت غفار کی باتیں کرے, رحمت غفار کی باتیں کرے, احمد مختار کی باتیں کرے, احمد مختار کی باتیں کرے, رحمت عالم شفیع بے قصور رحمت عالم شفیع رحمت عالم شفیع مجرمہ مونس و غمخوار کی باتیں کرے, مونس و غمخوار کی باتیں کرے, رحمت غفار کی باتیں کرے, حضرت حسان کی نعت
حسان کی حضرت حسان کی حضرت حسان کی نعت سنا شاعر دربار کی باتیں شاعر دربار کی باتیں کرے رحمت غفار کی باتیں کرے احمد مختار کی باتیں کرے رحمت غفار کی باتیں کرے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Aftar timing is brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust.
آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی درود بھی اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی، نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری تو مولا معاف کری، عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری۔ یا غفور یا ودود یا ذی العرش المجید، اے جن و انس کے خالق، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے والے اور ان سے مقام محمود کا وعدہ کرنے والے، اے وہ رب کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا تحفہ عطا کرے اور اس کے بعد اسے قیامت تک کے لیے معجزہ بنا دے، پھر اس قرآن پاک کی حفاظت کا قیامت تک کے لیے وعدہ لینے والے، اے رب کائنات، ہم تیرے آگے سربہ سجود ہیں، ہم چھوٹے، ہم ناچیز، ہم بے کس و محتاج، اے رب کائنات ہماری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ فرمائے گا ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ نہ میں عمل کماواں، نہ میں فرض نبھاواں، پلے گن کوئی نہ جدو سوچ شرماواں، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈھیری، سن عرض تو میری مولا معاف کری، تو مولا معاف کری، تو مولا عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری۔ اے کائنات کے رب، آج ہم جس قدر فتنوں میں مبتلا ہیں، ہم اوپر دیکھتے ہیں تو شیطان ہمارے لیے کوئی نئی چال لے کر آتا ہے، ہم دائیں دیکھتے ہیں، ہم نیچے دیکھتے ہیں، ہم بائیں دیکھتے ہیں، شیطان ہمیں چاروں طرف سے اپنے وعدے کے مطابق گھیرا ہوا ہے۔ اے رب کائنات، تو مومنوں کے بچانے والا وعدہ پورا فرما، ہمیں ان مومنوں میں شامل فرما جن کی ان فتنوں سے بچت ہو سکے۔ اے رب العالمین، نبی فتنہ دجال نے آنا ہے، اس سے پہلے ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں، ہم امت پارا پارا ہو چکی ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو، ہمارے اس حشر کو، ہماری اس تباہی کو، ہماری اس زوال کی کیفیت کو پلٹ دے۔ یا رب العالمین، ہمارے اوپر رحم والا معاملہ فرما۔ ہم وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کو بھی اس کے حق ادا کرنے کے مطابق نہیں گزار رہے، ہم وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کہیں اور ہوتے ہیں، ہمارے دل قرآن پڑھنے کے باوجود بھی پسیجتے نہیں
نہیں ہے، ہمارے دلوں میں تیرا خوف طاری نہیں ہوتا، تجھ سے محبت طاری نہیں ہوتی۔ یا رب العالمین ہماری خطائیں بے شمار ہیں مگر تیری رحمت سے بہت کم ہے، تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ ہیچ ہیں۔ یا رب کائنات ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کی یہی صدا ہے، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اگر تو نے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ جس کی عمر بھی کم ہے، جس کے گناہ بھی کم ہے، اگر تو نے اس کے ساتھ بھی عدل والا معاملہ فرما دیا تو وہ بچ نہیں سکتا، ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ اینے دکھ نے اکو دکھ نل مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈبتی ڈبتی تر جاواں میں، مولا اینے دکھ نے اکو دکھ نل مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈبتی ڈبتی تر جاواں میں، کی کرا کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں، میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے، سن کر دے سویرے مولا معاف کری تو، مولا معاف کری تو، مولا دل کرینا انصاف کری، بس معاف کری تو، مولا معاف کری۔ ہمیں سمندروں میں سے بھی تو ہی بچانے والا، یا رب العالمین ہمیں ناگہانی آفتوں، زلزلوں، طوفانوں، وبالوں، پریشانیوں، بیماریوں اور موذی جانوروں سے بھی تو ہی بچانے والا۔ ہم جنگلوں میں بھی جائیں تو ہمارا پالنہار، ہمارا محافظ، ہمارا حفیظ، ہمارا مقیت تو ہے۔ یا رب العالمین ہم سمندر سے باہر آئیں، ہم خشکیوں میں ہوں، ہم ہواؤں میں ہوں، ہمیں پتہ ہے ایک ذات ہے جو ہمیں ہر چیز سے بچا لے جاتی ہے، ایک ذات ہے جو ہم ذروں کو آفتاب کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ یا رب العالمین یہ تمام تیرے ہی پوجنے والے، تیرے ہی محتاج، تجھ سے ہی آس لگائے تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ تمام لوگ اس رمضان المبارک کی ان مغفرتوں والی گھڑیوں میں تجھ سے معافی کے خاص گار ہیں، کسی کے دل میں تیرے سوا کسی ذات سے مانگنے کا شائبہ تک نہیں، وسوسہ تک نہیں۔ یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دنیاوی پریشانیاں بھی دور فرما۔ آج ہم مہنگائی کے طوفان میں غرق ہیں، یا رب العالمین ہم سے ہمارے گھروں کے بجٹ پورے نہیں ہو رہے، ہم نفسانی خواہشات میں اس قدر مبتلا کہ ہم سے جتنا مرضی کما لیا جائے، گھر کا راشن، گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، بچوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آج ہم سوشل میڈیا میں جو دیکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے نہ ہماری تربیت میں اثر رہا، نہ ہمارے کھانے پینے میں اثر رہا۔ اے مالک و مولا، اے خالق، اے ہم سب کی اصلاح فرمانے والے، ہمارے احوال کی، اعمال کی، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، ہمیں دنیا کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما۔ کی کرا کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں، میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے، سن کر دے سویرے مولا معاف کری تو، مولا معاف کری تو، مولا دل کرینا انصاف کری، بس معاف کری تو، مولا معاف کری تو، مولا دل کرینا انصاف کری، بس معاف کری۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں،
تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents Best Frozen Food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر، اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 0330 8600 072 0336 2228 463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے
صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. نصیباں لیانو یا دیدار ہندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہندے لیانو یار لے دیدار ہندے نے گناہگارا غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی گناہگارا غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہندے نے انہوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہندے نے اور سواری
ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਗਏ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਸਾਰਾ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹੀਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਈ ਹਿਦਮਤਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਈ ਹਿਦਮਤਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਯਾਰੋ ਉਹ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ